السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما۔ قاری حفص عن عاصم کا تعارف تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ تجوید کا علم حاصل کرنے سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ یہ علم ہم تک پہنچا کیسے اور ہم کون سے طریقے سے تلاوت سیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ لے کر آئی ہوں کہ یہ ہم تاکہ جان لیں، ٹھیک ہے نا۔ میں یوٹیوب پہ میرے موجود ہے، پلے لسٹ میں اگر آپ جائیں تو حفص عن عاصم کا تعارف موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم کلام جو اپنے پیارے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایک عظیم فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا ہے، اور ایک مستند حدیث کے مفہوم سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت کتاب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 طریقوں یعنی 7 لہجوں میں پڑھنا سکھائی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام امت کو ان 7 طریقوں سے قرآن پڑھنا سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ آج کل دنیا میں ان 7 طریقوں میں سے جو سب سے زائد رائج طریقہ ہے وہ زیادہ مشہور ہے، باقی 6 طریقے بھی ہیں وہ بھی صحیح ہیں، لیکن ان میں سب سے جو زیادہ رائج ہے اور دنیا میں جو قرآن جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ حفص عن عاصم کا طریقہ کہا جاتا ہے اسے، جسے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے خود یہ رائج کیا، اور ایک دوسرا ورش طریقہ ہے، لیکن سب سے زیادہ رائج جو ہے وہ یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جیسے سیکھا انہوں نے آگے ویسے ہی پہنچایا۔ یہ کوفہ میں سن 90 ہجری میں پیدا ہوئے، جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور 90 سال کی انہوں نے عمر پائی، اور سن 180 ہجری میں یہ وفات پائی انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے یہ جو طریقہ ہے یہ اپنے استاد جو تھے عاصم جو تھے، قاری عاصم ابن ابی نجود جو تھے، ان سے سیکھا تھا، اور ان کا نام جو ہے وہ قاری حفص عن عاصم پڑ گیا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ عن عاصم یعنی قاری حفص عن عاصم، کہ انہوں نے عاصم سے سیکھا۔ تو اس طریقے کو حفص عن عاصم من طریقۃ الشاطبیہ بھی کہتے ہیں، جیسے میں آپ لوگوں سے اکثر کہتی رہتی ہوں کہ ہم حفص عن عاصم تھرو شاطبیہ ہوئے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا ان کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسے یوں جا کے ملتا ہے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے یہاں پورا آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ حفص عن عاصم حفص رحمۃ اللہ علیہ بن سلیمان کوفی، ٹھیک ہے، سن 90 ہجری میں یہ کوئی کہتے ہیں ان کے بیٹے تھے، یہ بیٹے بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے، ورنہ یہاں ان کے بیٹے کے نام سے، ٹھیک ہے، ولدیت لکھی جاتی، وہ نہیں لکھی۔ عن عاصم یعنی ان سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، حفص عن عاصم، ٹھیک ہے، عن عاصم، دیکھیں تو سلسلہ کچھ نیچے سے جاتا ہے۔ اور حفص رحمۃ اللہ علیہ بن سلیمان کوفی، عاصم رحمۃ اللہ علیہ الکوفی، یہ تبع تابعین تھے۔ پھر انہوں نے عبد الرحمن بن حبیب سلمی سے سیکھا، پھر انہوں نے جو سیکھا ہے وہ حضرت سلمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے مطلب جو صحابہ تھے 5 صحابہ، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت، اور پھر انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور ظاہر آپ کو حضرت جبرائیل امین نے، جبرائیل علیہ السلام نے رب العزت مطلب سے لیا اور آپ تک پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سند ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میرا جو نام بھی مطلب سرٹیفکیٹ میں لکھا گیا ہے، تو میرا نام بھی اسی طرح سے لکھا گیا، جن سے میں نے اجازہ لیا ہے نا، تو انہوں نے باقاعدہ اس طرح سے وہ نام لکھا ہے میرے اجازے میں۔ اگر آپ دیکھیں تو میرے اس پہ جو یوٹیوب پر بھی میرے موجود ہے، لیکن میرا جو فیس بک ہے اس پہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے، تو وہاں میرا اجازہ موجود ہے، وہاں میرا نام سیدہ فریدہ کر کے لکھا ہوا ہے، تو آپ اس پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلے اس کو یاد رکھیے گا آپ لوگ، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے۔ اس پہ بہت سارے نام اور بھی ہیں، لیکن جو چیزیں مجھے لگی ضروری ہیں
اور میرے استاد نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ ان چیزوں کو بس اتنا بتائیں کہ مطلب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تو اس کو اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے. اور ٹھیک ہے، تو چلے اسے یاد کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.